السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر آپ کا سوال ہے کہ کسی شخص نے نشے کی حالت میں طلاق دے دی ہے بیوی کو، تو کیا ایسے شخص کی جو نشے میں مست ہو اور وہ طلاق دے تو کیا اس کا اعتبار ہوگا؟ تو راجح قول یہ ہے کہ اس کے طلاق کا اعتبار نہیں ہو، اس کے طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد اور اسی طریقے سے دیگر علماء کا یہی قول ہے کہ اس کے طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ کہ اے مومنو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک تم جو ہے یہ جاننے لگو کیا کہہ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگو، کہنے نہ لگو، تب تک جو ہے تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سکران جو ہے، جو نشے میں مست ہے، اس کی جو ہے قول کو غیر معتبر قرار دیا، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ جانتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی لیے نماز پڑھنے سے روک دیا گیا کہ سارے دن تو نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ تمہارے ہوش آواز صحیح نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1695، اور وہ زنا کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے زنا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اشرب خمرا، کیا اس نے شراب تو نہیں پی ہے؟ تو ایک شخص جو ہے فقام رجل وشم فمہ، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا منہ سونگھنے لگا، فلم یجد منہ ریح الخمر، یجد منہ ریح خمر، تو پھر اسے شراب کی بدبو نہیں محسوس ہوئی، شراب کی بدبو نہیں محسوس ہوئی۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ شراب پیا ہوتا تو اس کے اقرار کا اعتبار نہ ہوتا، تو اسی طرح اس کے طلاق کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی موقف ہے کہ جو ہے سکران کی نشے میں جو مست ہو اس کے طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا، اور صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں، کسی نے حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن عباس کے قول سے کی مخالفت نہیں کی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال عثمان ليس لمجنون ولا سکران طلاق، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجنون کے طلاق کا اعتبار نہیں، اس طرح سکران کے طلاق کا اعتبار نہیں جو نشے میں مست ہے۔ اور وقال ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں طلاق السکران والمستکرہ لیس بجائز، جو ہے سکران اور جس کو مجبور کر دیا جائے، مکرہ ہو، زبردستی جس سے طلاق لیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم احدا من الصحابة خلافه، یہ چیز عثمان سے ثابت ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اور صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہے۔
کیونکہ یہ مفقود الارادہ ہے، تو یہ مکرہ کی طرح ہے کہ مجبور کر دیا گیا، اور عقل اس کا زائل ہے تو مجنون کی طرح ہے، سونے والے کی طرح ہے۔ رفع القلم عن ثلاثہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن النائم حتی یستیقظ وعن المجنون حتی یفیق، کہا ہے آپ نے۔ تو مجنون اور سونے والے کی طرح ہے، جس سے مجنون اگر اس طرح کے کلمات استعمال، اس کے کلمات کا اعتبار نہیں، سونے والا نیند کی حالت میں جو بکتا ہے اس کا اعتبار نہیں، اسی طریقے سے نشے کی حالت میں انسان جو کچھ کہتا ہے اس کے قول کا اعتبار نہیں۔ اور اس لیے کہ تکلیف کے لیے، مکلف ہونے کے لیے عقل شرط ہے، اور جو نہ سمجھ بوجھ جس کو نہ ہو وہ مکلف نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس سلسلے میں یہ تمام تفصیلات مجلۃ البحوث الاسلامیہ جلد 32 صفحہ 252، اور اسی طریقے سے الموسوعہ الفقہیہ جلد 29 صفحہ 18 پہ، اور ادھر دیکھیے الانصاف جلد 8 صفحہ 433 پہ۔ اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام ابن القیم نے جو ہے ترجیح دی ہے کہ ہی صحیح ہے، اور یہ تو شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا کہ نشے کی حالت میں طلاق دی جائے وہ طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس کی جو ہے تصرفات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں تفصیلی فتاوی جو ہے، فتاوی الطلاق صفحہ 29، اور یہ دیکھیے الشرح الممتع جلد 10 صفحہ 433 شیخ عثیمین رحمہ اللہ۔ تو بہرحال یہ نشے کی حالت میں اگر انسان مست ہے نشے میں، تو اس کے طلاق کا اعتبار، اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، تو اس کے طلاق کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نشہ، بھائی اس کی سزا شریعت نے بتا دی، شراب پینے کی سزا نہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے، شراب پینے کی سزا کوڑے لگانا ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، وہ سزا اس کو ملے گی، یہ نہیں کہ اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیا جائے۔ تو بہرحال سکر کی حالت میں، نشے کی حالت میں اگر کوئی استعمال کیا ہے، ہوش آواز نہیں ہے، تو اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔